صدیقی خاندان کا لاڈلا اسلم صدیقی۔ سن 61 کا ذکر ہے کہ شاہد حسین صدیقی اور شاہجہاں صدیقی، جنہوں نے قیام پاکستان سے ایک سال بعد یعنی سن 48 میں پاکستان ہجرت کی، ان کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام اسلم صدیقی رکھا جاتا ہے۔ اسلم اپنے 5 بھائیوں اور 2 بہنوں میں چھٹے نمبر پر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو گھرانے کثیر العیال ہوتے ہیں وہاں تمام بچوں کی یکساں تعلیم اور نگہداشت والدین کے لیے ایک چیلنج ہوتی ہے، اور اس میں وہی کامیاب ہوتے ہیں جن میں آپس میں ذہنی ہم آہنگی، ایک دوسرے کا احترام اور رشتوں کا تقدس موجود ہو۔ اسلم کے والدین ان تمام خصوصیات سے مالا مال تھے۔ ان کی توجہ اور محبت کا صدقہ ہے کہ تمام بہن بھائی نہ صرف تعلیم یافتہ ہیں بلکہ اپنے اپنے گھروں میں والدین کا عکس بنے ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ کراچی میں پرورش پانے والے زیادہ تر بچوں کی ابتدائی تعلیم کسی سرکاری اسکول اور کالج میں ہوتی ہے جنہیں عرف عام میں پیلا اسکول کہا جاتا ہے۔ ایسے اسکولوں سے فارغ التحصیل ہونے والے بچے عملی زندگی میں وہ کمال دکھاتے ہیں کہ انگریزی میڈیم میں پڑھنے والے بچوں کا بھی رنگ پیلا پڑ جائے۔ کراچی کی گلیوں اور سڑکوں پر کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، گلی ڈنڈا، کنچے کھیلتے اور پتنگ بازی کرتے کرتے یہ لڑکا نہ جانے کب بڑا ہو گیا، اور گورنمنٹ اسکول ایئرپورٹ سے میٹرک اور پھر سپیریئر سائنس کالج سے انٹرمیڈیٹ بھی امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا۔ چونکہ ریاضی میں بہت اچھے تھے اس لیے این ای ڈی میں داخلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ان کے بے تکلف دوست ان سے یہ کہتے ہیں کہ حساب زندگی میں ان کا پورا گھر ہی بہت اچھا ہے اور کسی بھی حساب میں صدیقی برادران فیل نہیں ہو سکتے۔ سن 84 میں این ای ڈی سے گریجویٹ ہوتے ہیں، پھر عملی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ انجینئرنگ کا رزلٹ آنے سے قبل ہی اسٹوڈنٹ ویزے پر امریکہ آتے ہیں اور ماسٹرز کرتے ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جب یہ والدین سوچنے پر مجبور رہ جاتے ہیں کہ ان کے پیروں میں شادی کی زنجیر بھی باندھ دی جائے۔ سن 87 میں پاکستان آتے ہیں اور ان کے والدین ان کو ایک نہایت وزیدار اور ذہین خاتون شنیلا سے متعارف کراتے ہیں۔ اسلم شکل سے چاہے بھولے اور سیدھے دکھائی دیتے ہوں، لیکن پہلی ملاقات ہی میں یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان خاتون کے ساتھ بقیہ زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ سن 88 میں اپنے فیصلے کی تجدید کے لیے دوبارہ آتے ہیں، پھر وہی ہوا جس کا ڈر خواتین سے ملاقاتوں کے بعد ہوتا ہے۔ 89 میں ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ اسلم کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کی کامیابی میں ان کے خاندان، ان کی بیگم کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ اے آئی انجینئرز کے ابوالاسلام ہیں، جنہوں نے سن 81 میں این ای ڈی سے گریجویشن کی۔ ابوالاسلام نہ صرف انجینئر ہیں بلکہ این ای ڈی کے بے شمار لوگوں کے لیے امپلائمنٹ ایجنسی بھی۔ اسلم صدیقی نے سن 94 میں ان کو جوائن کیا اور آج تک وہیں موجود ہیں، جو دونوں کی این ای ڈی سے محبت اور مستقل مزاجی کی دلیل ہے۔ این ای ڈی المنائی امریکہ کا شاید ہی کوئی عہدہ ہو جو اسلم صدیقی کے پاس نہ رہا ہو۔ 2018 کے واشنگٹن ڈی سی کے کنونشن میں پرائڈ آف پرفارمنس بھی لے چکے ہیں۔ سن 92 سے ابوالاسلام کے شہر فارمنگٹن کنیکٹیکٹ میں اپنی نصف بہتر شنیلا اپنے بیٹے روہیل صدیقی اور بیٹی نیہا صدیقی کے ساتھ موجود ہیں۔ اسلم اپنی شکل و صورت سے کم عمر اور اتنے بھولے لگتے ہیں کہ اگر آپ کو ان کی عمر کا اندازہ نہ ہو تو آپ کو گمان ہوگا کہ گویا ان کے اپنے رشتے کی تلاش جاری ہے۔ اسلم کی اہلیہ نہ صرف اچھی بیٹی، اچھی ماں اور ایک اچھی بیوی ہیں بلکہ ایک نہایت مترنم آواز کی حامل گلوکارہ بھی ہیں، اور این ای ڈی کے ہر فنکشن میں ان کی گلوکاری ایک لازمی جزو ہے جس کے بغیر تقریب ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اسلم صدیقی کی زندگی کی کہانی اپنی بیگم کی رس گھولتی آواز کے ساتھ کبھی ختم نہ ہو اور یہ دونوں اپنے والدین اور اپنے وطن کا نام روشن کرتے رہیں۔ اسلم سمجھتے ہیں کہ این ای ڈی نے ان کی زندگی بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اور چونکہ کراچی کے اکثر طلبہ غریب و متوسط طبقے کے گھرانوں سے آنکھوں میں خواب سجائے این ای ڈی آتے ہیں تو یہ درگاہ نہ صرف ان کو آغوش میں لے لیتی ہے بلکہ آنے والے وقتوں میں ایسا سرفراز کرتی ہے کہ وہ فخر این ای ڈی، فخر پاکستان اور فخر خاندان بن جاتے ہیں۔ اسلم صدیقی سمجھتے ہیں کہ وہ این ای ڈی کے مقروض ہیں، اسی لیے سابق این ای ڈیئنس کی حیثیت سے این ای ڈی کا قرض اتارنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں اور شمالی امریکہ میں المنائی کو زندہ رکھنے والوں میں شامل ہیں۔ اللہ کا کلام بالکل سچا ہے کہ احسان کا بدلہ صرف احسان ہی ہے۔ جب تک این ای ڈی کے طلبہ میں اپنی مادر علمی کے بارے میں یہ سوچ موجود ہے اس وقت تک اسلم صدیقی جیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔